वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में हंगामा राय पर अपोजिशन के 4 चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। राय मुर्तजा इकबाल चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से फारिग कर दिया गया। इसके अलावा एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज को भी ओहदे से हटा दिया गया। साइमा कमल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से फारिग किया गया। पंजाब असम्बली में हंगामा राय पर अपोजिशन को 13 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत अपनी पॉलिसियों पर एक बार नज़रसानी करे। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जौहरियत मुसल्लत की है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। भारत एकतरफा तौर पर सिंताज़ मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय जौहरियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। मसला कश्मीर के पुरान हल से खित्ते में अमन होगा। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन है। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायद करता रहा है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान को आलमी टूरिज़म ब्रांड बनाने की हिदायत कर दी हैं। मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान में मौजूदा सयाहती इम्कानात को बरोए-कार लाने और शोबा टूरिज़म को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पेश की गईं। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सयाहती शोबे में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी लाजवाल कुदरती खूबसूरती और वसाइल से नवाजा है जो दुनिया के किसी भी सयाहती मुल्क से कम नहीं। उन्होंने कहा कि शुमाली इलाकों में बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज जंगलात, नीलंगू दरिया, मैदान और रेगिस्तानी इलाके पाकिस्तान की वो खूबसूरती हैं जिन्हें आलमी सतह पर एक ब्रांड के तौर पर उजागर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी को फौरी तौर पर अमली इक़दामात की हिदायत की है ताकि मुल्क को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी टूरिज़म जोन्स कायम किए जाएँ और सूबों के ताउन से मुल्क भर में सयाहती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म और फ़ाल बनाया जाए। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए पाकिस्तान के सयाहती मकामात तक रसाई को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करना होगा, जबकि अंदरूनी मुल्क सयाहत को बढ़ावा देने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। और अब खबर देंगे पाकिस्तान में दहशत गर्दी की हालिया लहर के पसे पुश्त भारत की रियासती सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज का गठजोड़ एक बार फिर आश्कार हो गया है। शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू गैरिजन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले भारत और फितनल ख़वाइश की नापाक मिलीभगत का नतीजा हैं, जिसके शवाहिद सामने आ गए हैं। पाकिस्तान ने माजी में भी मुतादिद बार आलमी बरादरी के सामने भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय दहशत गर्दी को बेनकाब कर चुके हैं। 29 अप्रैल 2025 को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने इंकशाफ किया कि भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलविस हैं। उनका कहना था कि 25 अप्रैल को जेहलम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक देसी साख्ता बम, ड्रोन, मुतादिद मोबाइल फोन्स और 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए। DGISPR के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने भारत में दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की थी और फोरेंसिक तज्जिये से मालूम हुआ कि उसके भारतीय आर्मी अफसरान से राबते थे। भारतीय अफसर मेजर संदीप समेत कई अफसरान की हिदायत पर पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बम नस्ब करने की मनसूबाबंदी की गई थी। DGISPR ने यह भी इंकशाफ किया कि जाफर एक्सप्रेस आने में भी फितनल हिंदुस्तान के मोहरे अपने भारतीय हैंडलर से मुसलसल राबते में थे। रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान में दहशत गर्दी, फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान के बयाने को प्रमोट करते हैं।
آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارتی گمراہ کن موقف دنیا نے تسلیم نہیں کیا، اب مودی کی سیاست دم توڑ رہی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس میں بھارت کی جھوٹی تشہیر اور گمراہ کن موقف کو کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، جبکہ پاکستان کا نقطہ نظر عالمی سطح پر سراہا گیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار اور غیر متنازع رہا، تمام کارروائی تنظیم کے قواعد اور ضوابط کے تحت انجام دی گئی۔ اجلاس میں کسی ملک کو دوسرے کی تقریر پر تنقید کرنے یا جوابی موقف پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے باعث بھارتی وزیر دفاع کو موقع نہیں ملا کہ وہ پاکستان کے موقف کو چیلنج کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اہم بین الاقوامی پلیٹ فارم پر موجود تمام رکن ممالک نے پاکستان کے موقف کو سنجیدگی سے لیا اور اس سے اتفاق کیا، جبکہ بھارت اپنی روایت کے مطابق ایک بار پھر جھوٹ پر مبنی بیانیہ لے کر آیا، مگر وہ قابل قبول نہیں رہا۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق سوال پر وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کوئی بھی فریق اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اس وقت ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آیا ہے، کیونکہ اسے ماضی کی جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا اسلام آباد کے مرکزی امام بارگاہ اسنا شریف کا دورہ محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے امام بارگاہ کے منتظمین سے ملاقات کی اور ان سے سیکیورٹی اور سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ منتظمین نے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ محرم الحرام کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں عزاداری کے اجتماعات، جلوسوں اور مجالس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزدل دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور تمام صوبوں میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دی جا چکی ہے۔ فوج صوبوں میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے موجود رہے گی۔ دورے کے دوران ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفاقی سیکریٹری داخلہ خرم آغا اور ایس ایس پی شعیب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جائیں تو جائیں کہاں، حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی کی ماری عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے 15 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اوگرا آج سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوائے گی، جس کے بعد وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا حتمی اعلان کریں گے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ خبر دیں گے کراچی کے علاقے کھارا در میں عمارت کی چھت گر گئی ہے۔ پولیس کے مطابق 7 منزلہ عمارت کی ٹنکی گرنے سے زینوں اور کوریڈور کو نقصان پہنچا۔ اسناکر کی مدد سے عمارت میں پھنسے ہوئے افراد کو نکال لیا گیا۔ اس واقعے سے متعلق پولیس کا بتانا ہے کہ 4 اپارٹمنٹ میں 22 لوگ پھنسے تھے۔ بعد ازاں عمارت سے ریسکیو کیے گئے شخص نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹنکی گرنے سے عمارت کا حصہ گرا۔ عمارت 1997 میں بنی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے رہائشیوں نے عمارت کی مرمت کروائی تھی۔ حادثے میں فلیٹ میں کافی سامان کا نقصان ہوا۔ یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے امریکی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں عدالتی معاونت فراہم کرنے اور فریق بننے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاد اسحاق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل عمران شفیق جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر حکام بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے حکومت سے امریکہ میں کیس کا فریق نہ بننے کی وجوہات بھی طلب کر لی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت نے امریکہ میں کیس میں فریق نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا اور وجوہات کیا ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے یہی فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس سردار اجاد اسحاق خان نے دماغ دیے، حکومت یا اٹارنی جنرل کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اس کی وجوہات ہوتی ہیں، بغیر وجوہات کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا اور یہ آئینی عدالت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدالت آ کر کہہ دے فیصلہ کیا ہے اور وجوہات نہ بتائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وجوہات سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت جمعہ 4 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तेज़ आंधी और बारिश के दौरान पेश आने वाले हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया। वज़ीर आला ने ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की और रेस्क्यू 1122 PDMA और मुतालिका इंतज़ामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की सख्त हिदायत दी। मरियम नवाज शरीफ ने नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी अहकाम दिए। अवामी हिफाजत के लिए बड़े साइन बोर्ड्स को हटाने के इक़दाम का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने सोलर पैनल्स की तनसीब में PDMA के SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की और नशेबी इलाकों से पानी की जल्द अज जल्द निकासी के लिए भी फौरी इक़दाम का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस गम की घड़ी में मुतासर ख़ानदानों के साथ खड़ी है और शदीद मौसमी हालात के दौरान आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम बरोए कार लाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि पार्लिमान शहरियों के बुनियादी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम पार्लिमान पर खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पार्लिमान कौमी पॉलिसी साजी, शफाफियत और जवाबदही के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करती है। मौसर कानून साजी और निगरानी के ज़रिए पार्लिमान अवामी खिदमत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पार्लिमान अच्छी तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देने और जमहूरी इदारों को मुस्तहकम बनाने में मुआविन है। मैं पार्लिमान की इन काविशों को सराहता हूँ जो शफाफ, जामे और अवामी शराकत पर मबनी निज़ाम हुक्मरानी के क़याम के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन जामे तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देने में पार्लिमान के अहम किरदार को वाज़े करता है। हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी के इख्तियारात के ज़रिए एहतसाब, एग्जीक्यूटिव की निगरानी को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिनफ़ी मसावात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के लिए पार्लिमान का किरदार अहम रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि सूबाई बजट में तालीम, सेहत और साफ पानी जैसे अहम शुबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। सिंध हुकूमत आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात फराहम कर रही है। यही वजह है कि दीगर सूबों से भी लोग इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। शर्जील मेमन ने बताया कि हुकूमत सिंध मुस्तहिक और गरीब ख़ानदानों को लाखों की तादाद में मुफ्त सोलर सिस्टम्स फराहम कर रही है, जबकि सरकारी इमारतों को भी सोलराइज किया जा रहा है ताकि तवानाई बहरान पर काबू पाया जा सके। उनके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं, जबकि बजट में पीने के साफ पानी और ज़राअत पर भी भरपूर तवज्जो दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत किसानों को मुफ्त बीज फराहम कर रही है और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत किसानों को ज़मीनें भी दी गई हैं ताकि ज़रई शोबा तरक्की करे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस ने हालिया दिनों में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ शानदार कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें CIA कराची की जानिब से 4 मुबैना रॉ एजेंट्स की गिरफ्तारी और मुख्तलिफ मुकाबलों में 27 डाकुओं को हलाक करना शामिल है। और इस वक्त अपने नाज़रीन को पेशावर लिए चलेंगे बराह-ए-रास्त, जहां PTI के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। आप देख लें, इंडियन पार्लियामेंट के अंगलों ने, वो खवातीन ने जूते उठा उठा के जो है वो स्पीकर को जो मारे थे पकड़ के। पूरी दुनिया में आप अगर गूगल पे सर्च कर लें तो यू विल फाइंड पार्लियामेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये चीजें होती हैं। यहां तो कोई जूती नहीं चलनी चाहिए थी, वैसे चली नहीं है, क्योंकि जो इनकी हालात है ये जूते खाने के ही काबिल है। मगर जूते नहीं मारे, सिविलाइज लोग थे, उन्होंने सिर्फ नारे लगाए हैं, सस्पेंड हो गए। दूसरा काम जो पहले कभी नहीं हुआ आज तक, वो ये है कि इनमें से 10 लोगों को 20 लाख कुछ हजार रुपए जुर्माना कर दिया गया है। और वो जुर्माना इसलिए किया गया है जी कि असेंबली के कोई फर्नीचर को शायद कोई नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए वो आपको जुर्माना कर दिया गया है। इससे ऊपर आप आगे जाके देखते हैं तो ये इतनी गिरा गुजरी है बात कि इलेक्शन कमीशन को रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं, इसलिए कि आपने बजट के दौरान आवाज उठाई है। किसके लिए? अवाम के हक के लिए, इसलिए आपकी फस्तायत के खिलाफ। तो जी हम आपके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं। रेफरेंस किस बुनियाद पे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो जब पार्लियामानी लीडर को इन्होंने कहा होगा कि जी इनको चुप कराएं, स्पीकर ने, तो उन्होंने कहा जी मेरी तो ये नहीं मानते। हमारे जो MPs हैं KP की तरह, बहुत से पंजाब में हमारे यंगस्टर हैं जो MPs हैं, तो पार्लियामानी लीडर ने कहा होगा जी मेरी नहीं मानते हैं, वो कर रहे हैं एहतजाज, उनका हक है। तो जो
وہ ریفرنس لکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کیونکہ انہوں نے پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مانی ہے تو ہم اس بنیاد کے اوپر ہم الیکشن کمیشن کو بھیج رہے ہیں کہ جی یہ فلانی وائلیشن ہوگی. یار واٹ اے جوک. ایک طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا پروگریسو, بڑا پڑھا لکھا, بڑا پرو ڈیموکریسی اسپیکر ظاہر کرتے ہیں, اور دوسری طرف صرف اپنے وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ 26 ممبروں کو 15 دنوں کے لیے سسپینڈ کرتے ہیں, ریفرنس بھیجتے ہیں. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, چارٹر آف ڈیموکریسی ان پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو چیئرمین بنایا جائے گا ان کے نمبر کے تناسب سے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا. تو ہمارے ان 10 لوگوں میں سے جن کو 20 لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے, 4 کے خلاف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں ود ان دیٹ کمیٹی, تاکہ کمیٹیاں ان سے واپس لے لیں. یہ آج یہ اسپیکر نے اور ان کی پارٹی, جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سے کمیٹیاں. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں, 4 کمیٹیاں, تم 13 کی 13 کمیٹیاں واپس لے لو, تم سب پہ جو ہے وہ نو کانفیڈنس کر دو. مگر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے ان کی آواز دبائی جا سکتی ہے اور تمہیں پنجاب میں یہ غنڈہ کرنے کی اجازت دیں گے تو نہیں دیں گے. سب کی سب کا ووٹ آف جو ہے وہ نو کانفیڈنس کرو. چوری کا ووٹ ہے تمہارا, تو یہ ووٹ ہی نہیں ہے. جنہوں نے 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری سے لے کے آج تک جو ایم پی اے پرچے برداشت کر رہے ہیں دہشت گردی کے, اغوا, بچوں کو تنگ کیا گیا, ان کے کاروبار بند کیے گئے, انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا. تو تم ان سے کیا کمیٹیاں واپس لے لو گے تو وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے, تمہارے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے؟ تمہارے خواب خیال ہے. اس طریقے سے تم ان کی آواز بند نہیں کر سکتے ہو اور نہ کر سکو گے. تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم اسپیکر صاحب کے اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں. اب ایک پروگریسو سٹانس ہمیشہ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی آواز میں یہ رونیت, آپ کی آواز میں یہ جو ایک آپ کا جو ڈکٹیٹوریل قسم کا ایٹیچیوڈ ہے, کس لیے؟ صرف ایک وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ وہ تقریر کر رہی تھی اور ان کی طبیعت کو گراں گزرا کہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پنجاب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. نہیں, ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے. ان کمیٹیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک نہیں ساری چلی جائیں. لوگوں نے اپنی سیٹیں قربان کی ہیں تو یہ کمیٹیوں کی کیا حیثیت ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو 9 مئی کے اسیر ہیں پنجاب میں, خصوصاً لاہور میں, کوٹ لکھپت جیل میں اور کیمپ جیل میں, آئی مسٹ شیئر ود یو کہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے تو یہاں پورا سال بیٹھ کے میں کئی پریس کانفرنسز میں آپ سے بات کر چکا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے رہنے کے حالات کوئی نہیں. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم کی نیوز کانفرنس جاری تھی. ان کا کہنا تھا 8 فروری 2024 کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, مخصوص نشستوں کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا گیا. سندھ ہاؤس میں بے ضمیروں کی منڈیاں لگی ہیں, خرید و فروخت ہوئی. پی ٹی آئی نے 180 سیٹیں جیتی. وقاص اکرم نے کہا کہ 17 سیٹوں والی جماعت کو 110 سیٹیں دے کر حکومت دے دی گئی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں تحریک انصاف پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو خود سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جو دوسروں کو جاہل کہتے ہیں وہ خود جاہل ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی قیادت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پھیلانے کے ماہر ہیں اور سوشل میڈیا کو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. عظمہ بخاری نے نون لیگ پر صحت کارڈ ختم کرنے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ صحت کارڈ کا آغاز خود نواز شریف کے دور حکومت میں ہوا. پنجاب میں یہ سہولت بند نہیں کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صحت کارڈ کے واجبات کی مد میں 22 ارب روپے ادا کیے, جو اس سہولت کی بحالی اور تسلسل کے لیے ایک اہم قدم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ماضی میں صحت کارڈ پروگرام شروع کرنے سے انکار کیا.
اور آج وہی لوگ اس پر سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت کی اب تک کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی۔ اس کے برعکس پختونخوا میں کرپشن کی داستانیں عام ہو چکی ہیں، وہاں حکومتی ریکارڈ پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ خبر دیں گے صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات ورکس اینڈ سروسز علی حسن زرداری کا ڈسٹرکٹ جیل ٹھٹہ کا اچانک دورہ۔ علی حسن زرداری نے جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران کی جانب سے صوبائی وزیر کو جیل میں ہونے والے تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے ہدایت دی کہ جیل کے ترقیاتی منصوبے کو جلد اور معیاری انداز میں مکمل کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی کام میں مزید تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ٹھٹہ جیل کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ بقیہ کام کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ علاقے کے قیدیوں کو دیگر اضلاع جیسے بدین یا حیدرآباد منتقل نہ کرنا پڑے۔ پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ سی ٹی ڈی نے خود کش حملہ سمیت 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ملک دشمنوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے دہشت گرد حساس تنصیبات پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ گزشتہ سال منیر احمد نامی خود کش حملہ کی تلاش میں تھے۔ ہلاک دہشت گرد خوست افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ آپریشنل ٹیم نے دونوں خوارج کو ہلاک کیا۔ ترجمان کے مطابق ہلاک دہشت گرد منیر احمد ننگرہار افغانستان کا رہائشی اشتہاری ملزم تھا۔ ہلاک خود کش حملہ آور منیر کے ہینڈلر کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا کہ آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والوں کی خود کش جیکٹ، 1 عدد SMG راؤنڈز اور پستول برآمد ہوئی، جبکہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ سندھ میں رواں سال ڈینگی وائرس سے پہلا مریض انتقال کر گیا۔ سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال کے حکام کے مطابق ڈینگی کا 24 سال کا مریض 2 روز سے وینٹیلیٹر پر تھا اور اس کے پلیٹلیٹس 32,000 رہ گئے تھے۔ اسپتال انتظامیہ کا بتانا ہے کہ صحت مند انسان میں پلیٹلیٹس کی تعداد 1.5 سے 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ رواں سال سندھ بھر میں ڈینگی کے 295 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے کراچی سے ڈینگی وائرس کے 260 کیس سامنے آئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے این ڈی ایم اے نے ملک بھر میں 5 جولائی تک شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ ادارے نے خبردار کیا کہ اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، چترال، اپر دیر، سوات اور کمراٹ ویلی میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ چاروں صوبوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹہ میں برسات کے ساتھ اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تمام متعلقہ اداروں کو ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پیشگی اقدامات کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں خراب مشروب پینے سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ منڈی بہاؤدین کے علاقہ کھدر شریف میں مدرسے میں زیر تعلیم 3 طالب علم مبینہ طور پر خراب مشروب پینے کے باعث جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک بچہ زیر علاج ہے۔ پولیس کا کہنا ہے متاثرہ بچوں نے قریبی دکان سے مشروب کا پاؤڈر لیا تھا۔ شربت پینے کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرہ بچوں کی عمریں 11 سے 13 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس نے دکاندار سمیت 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ 3 بچوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف اور غزہ کے شہید بچوں کی یاد میں نیدرلینڈ میں ہزاروں جوتے رکھ کر منفرد احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ نیدرلینڈ کے شہر المیرے کے ٹاؤن اسکوائر میں غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف اور غزہ کے بچوں کے حق میں لوگوں نے بچوں کے 58,000 جوتے سڑک پر رکھ کر منفرد احتجاج کیا۔ نیدرلینڈز میں گزشتہ سال بھی لوگوں نے غزہ کے بچوں کے حق میں اس طرح کے مظاہرے کیے تھے اور ایسے ہی ایک مظاہرے میں مقامی تنظیم نے ڈچ شہر روٹرڈم کے مرکزی چوک پر بچوں کے 8,000 جوتے رکھ کر عالمی بحثی کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ جنوبی افریقی اسپنر کیشف مہاراج نے ٹیسٹ کرکٹ میں جنوبی افریقہ کے لیے نئی تاریخ رقم کر دی۔ کیشف مہاراج نے زمبابوے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے لیے 200 ٹیسٹ وکٹیں مکمل کر دیں۔ 35 سالہ مہاراج نے یہ سنگ میل زمبابوے کی پہلی اننگز کے 34ویں اوور میں حاصل کیا، جب انہوں نے حریف کپتان کریگ ایرون کو آؤٹ کیا۔ اس وکٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کے لیے نئی تاریخ بھی رقم کی۔ کیشف مہاراج جنوبی افریقہ کے لیے 200 ٹیسٹ وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے اسپنر بن گئے۔ انہوں نے 200 وکٹوں کا کارنامہ اپنے 59ویں ٹیسٹ میں سر انجام دیا۔
جنوبی افریقہ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ سابق فاسٹ بالر ڈیل اسٹین کے پاس ہے، جنہوں نے 93 میچز میں 439 وکٹیں لے رکھی ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم پارلیمان منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد جمہوریت، عوامی نمائندگی اور قانون سازی کے عمل میں پارلیمان کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2018 میں اس دن کو منانے کی منظوری دی تھی تاکہ دنیا بھر کے پارلیمانی ادارے اپنی کامیابیوں، چیلنجز اور عوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر غور کر سکیں۔ اس سال عالمی یوم پارلیمان کا موضوع جمہوریت کے لیے مضبوط پارلیمان ہے، جو اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ پارلیمانی ادارے ایک فعال، شفاف اور جواب دہ جمہوریت کے لیے کتنے اہم ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک فعال پارلیمان نہ صرف قانون سازی کا مرکز ہوتی ہے، بلکہ یہ قومی مسائل کے حل، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور عوامی مفاد میں پالیسی سازی میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔